الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے، 83 آیات ہیں، اور یہ بھی ایک مکی سورت ہے، اور مکی دور میں غالباً 6 یا 7 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ یاسین ہمارے ہاں بر صغیر ہند و پاک میں بہت مقبول ہے، لیکن ایک بات ہم آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ سورۃ یاسین کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے یاسین پڑھ کے جاتے ہیں، موت کو مر رہا ہو تو یاسین پڑھتے ہیں، اور یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں۔ یہ سب کی سب ضعیف ہیں، ایک حدیث بھی اس بارے میں صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جو نوٹ کرنے والی ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اس اللہ کا کی چونکہ توحید اختیار بیان کی گئی ہے، اللہ کا پاور، اللہ کا اختیار اور اللہ کی طاقت اور قدرت، تو اس لیے اس ماحول کی یہ صورت ہے۔ تو آپ جب عربی میں پڑھیں تو پہلے اس کے ماحول کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور دیکھیے یہاں کہ جمع کے صیغے 40 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے۔ ہم چاہیں تو ہلاک کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے چہرے بگاڑ دیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، اور صرف ایک جگہ میں کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ہم، اور یہ شان تفخیم کے لیے کہ اور جیسی اس کی جلالی فضا ہے پوری صورت کی، اللہ کا جلال اس پوری صورت کے اندر ٹپکتا ہے، تو یہ اس ماحول کے اندر آپ آ جائیے۔ اور بہت ساری اس میں دلیلیں ہیں، دلیل پر دلیل، آیت لہم اللیل، ان کے لیے رات کی ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور اس طرح آپ کو دلیل پر دلیل ملے گی یہاں۔ انشاءاللہ ہم جیسے آگے جائیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے۔ پہلا پیراگراف، 6 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف اس میں بتایا گیا ہے، 12 آیات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، اور یہاں قسم کھائی گئی ہے قرآن کی حکیمانہ تعلیمات کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی دلیل ہے۔ دیکھیے اب دلیل کیا ہے؟ قرآن کی حکیمانہ تعلیمات، یعنی حکیمانہ تعلیمات پر اگر غور کریں گے فوراً آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پرانے سلسلے کی کڑی ہیں، انک لمن المرسلین، یعنی مرسلین جو گزرے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اسی سلسلے کی کڑی ہیں، انک لمن المرسلین۔ یہ گواہی دے رہا ہے کون؟ قرآن نہیں، قرآن حکیم، قرآن کی حکیمانہ تعلیمات، کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، اس میں آئلی چیزیں بھی ہیں، علی صراط مستقیم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ اور یہ عزیز رحیم کی طرف سے اس قرآن کا نزول بڑے اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد وارننگ ہے، انذار ہے۔ اور اب بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں وہ بڑے ضدی ہیں، ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے، ہم نے ان کے گلے میں پھندے ڈال دیے ہیں۔ اور پھندے کتنے ہیں؟ وہ یعنی ایک پھندا نہیں ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، اب وہ الی الاسقان فہم مقمحون، یعنی دیکھیے نیشنلزم کا پھندا بھی ہے،
دنیا داری کا پھندا بھی ہے، بت پرستی کا پھندا بھی ہے، پیری مریدی کا پھندا بھی ہے، اوہام، خرافات، سپرسٹیشنز کا پھندا بھی ہے، کئی پھندے ہیں۔ تو اب وہ اس اونٹ کی طرح ہو گئے ہیں جو سر نیچے نہیں جھکا سکتا، یہاں گلے کے اندر پھوڑا ہو گیا ان کے، اور اب ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ آپ زلفوں کو سنواریں کہ پریشان رکھیں، ہونے والے تو بہرحال پریشان ہوں گے۔ یعنی جب جس کو برباد ہونا ہے نا، اس کے سامنے آپ 100 دلیلیں رکھیے، پورا قرآن پڑھ کے سنائیے اس کو، وہ برباد ہو کے رہے گا۔ یعنی جو معقول آدمی ہوگا وہ ایک دلیل سے بھی بات سمجھ جائے گا، لیکن ضدی آدمی کے سامنے آپ جو چاہے کر لیجئے، مان کے نہیں دے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تنبیہ سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، وہ خشی الرحمن بالغیب، اور دیکھے بغیر رحمان کا خوف اختیار کرے۔ ایسے آدمی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے 2 چیزوں کی، کہ اس کی مغفرت بھی ہوگی اور اس کو اجر کریم ہوگا۔ اجر کریم کا مطلب ہے عزت کا اجر، عزت افزائی کی جائے گی اس کی۔ اس کے بعد دیکھیے اب جلال دیکھیے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کر کے رہیں گے، آخرت ہو کے رہے گی، اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں، نکتب جو پیش کر رہے ہیں، انسان پیش کر رہے ہیں اچھے اور برے اعمال، ہم لکھ رہے ہیں، اور آثارہم، ادھر دیکھیے نہ صرف ان کے اعمال بلکہ ان کی لیگیسیز، ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی ایک مر گیا لیکن نیک آدمی تھا، قرآن کی تفسیر لکھی تھی، لوگ تفسیر سن رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی نے گندی فلم بنا دی، گندا ڈرامہ تصنیف کر دیا، گندے گانے لکھے میوزک کے، مر گیا وہ، یا وہ مر گئی، گانے والے مر گئی، لیکن اس کے آثار موجود ہیں، لوگ آج بھی گمراہ ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو نہ صرف ہم نکتب ما قدموا، جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے آثار بھی، آثار لکھے جاتے ہیں، مسجد کے قدموں کے نشانات بھی، کہ آپ کتنے قدم چل کر مسجد آئیں، وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ہر چیز ہم نے ایک کتاب میں درج کر رکھی ہے۔ اب یہاں دیکھیے پہلا قصہ ختم ہو گیا، تو کیا اس کا حاصل کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اور آپ کا مقصد انذار ہے، وارن کرنا ہے، اور لیکن آپ کے مخالفین ضدی ہیں، وہ مان کے دینے والے نہیں ہیں، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور تھوڑی تک اسقان تک ان کے گلے میں پھندے پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے۔ اب آ جائیے دوسرا پیراگراف، یہ آیت نمبر 13 سے 32 تک ہے۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ایک بستی کا قصہ، سچا واقعہ سناؤ۔ ہوا یہ وہاں پر کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، تو وہاں پر ہم نے 2 پیغمبر بھیجے تھے، دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے کیا کیا؟ تیسرے پیغمبر کو بھیج دیا، 2 نہ شد 3 شد۔ تو فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تینوں نے مل کر کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے آپ پر کوئی چیز نازل نہیں کی، اور اب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمارے اوپر تو صرف بلاغ مبین ہے، صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ پیغمبروں کو، تم لوگ جب سے آئے ہو نا، ہمارے برادری میں، محلے میں، ہماری بستی میں نحوست آ گئی ہے، اور ادھر ذرا توجہ سے سنیے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو 3 پیغمبروں سے ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟
کافروں نے، کافروں میں نہیں، سارے کافروں نے نہیں، ان کے لیڈروں نے، ان کے بدماش جو لیڈر ہوتے ہیں نا، بت پرست اور مشرک اور بدعتی لیڈر، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دعوت و تبلیغ اپنی نہیں روکیں گے تو ہم پتھروں سے مار کے آپ کو ہلاک کر دیں گے اور ایک دردناک عذاب سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو پیغمبروں نے جواب دیا کہ نحوست تو تمہاری اپنی ہے، تمہارے اعمال شرکی اعمال کی، تم ہمیں منحوس کہتے ہو، نحوست تمہاری اپنی ہے، طائرکم معکم، اور تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اچھا اب ادھر دیکھیں، یہ پوری قوم تھی سامنے اور یہ 3 پیغمبر دوسری طرف تھے، اتنے میں ایک شہر سے بستی سے دور کا ایک آدمی آیا، اور رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا قومی، اچھا وہ اسی قوم کا آدمی تھا، کہنے لگا اتبعوا المرسلین، یہ جو 3 پیغمبر ہیں ان کی پیروی کرو۔ اس کے بعد کیوں پیروی کرو وہ بھی بتا رہا ہے، دیکھو غور کرو، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ مولوی نہیں ہے، چندہ بٹورنے والے مولوی نہیں ہیں، یہ پیسے نہیں مانگتے، دیکھو تم غور کرو، لا یسألکم اجرا، یہ محنت، ان کو ملازمت پیسے کی تلاش نہیں ہے، تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئی۔ دوسری چیز یہ، ان کے کردار کو دیکھو، ہدایت یافتہ ہیں، نیک لوگ ہیں، محتد ہیں۔ اچھا اس کے بعد اپنے بارے میں کہنے لگا، 3 ادھر ہیں، پوری قوم ادھر ہے، یہ چوتھا آدمی آ گیا، اس نے کہا میں مالیہ ومالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں اس خدا کی اطاعت کیوں نہ کروں، اس کی بات کیوں نہ مانوں، اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف مجھے تم لوگوں کو لوٹنا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، دیکھیے خود کلامی ہے، اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لوں؟ اور اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذونی، اب بتا رہا ہے، دیکھیے کیسا تیز آدمی ہے وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے کووڈ ہو جائے، مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ان کی سفارش، یہ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، ان کی سفارش اتنی بھی کام نہیں آئے گی، ان کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، ولا ینقذون، پاور کس کے پاس ہے؟ پاور اللہ کے پاس ہے۔ انی اذن لفی دلال مبین، اگر میں تمہارے خداؤں کو مان لوں گا تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، ادھر دیکھیے کتنا ذہین آدمی، انی آمنت بربکم فاسمعونی، اے لوگوں، تم لوگوں کو جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تم لوگوں کا جو رب ہے نا، تمہارا رب ربکم، اس پر میں ایمان لے آیا ہوں، آمنت بربکم۔ یہ ادھر دیکھیے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آمنت بربی، میں اپنے خدا پر ایمان لایا نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آمنت بربکم، اے نمک حرامو، تم اس کو اللہ کو نہیں مانتے، تم احسان فراموش ہو، لیکن تم کو جو پال رہا ہے پوس رہا ہے اس پر میں ایمان لے آیا ہوں، میری بات سنو۔ اچھا دیکھیے یہ کیا ہے، یہ آدمی دردمند آدمی، کیا کہتا ہے وہ؟ فاسمعونی، میری بات سنو۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہونا تھا، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں۔ کیا انہوں نے کیا دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اور عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب۔ تو یہ بیچارے کو، اور 3 پیغمبر اور تھے، 4 لوگ تھے، ان سب کو انہوں نے مار دیا۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں جنت میں جا کے بھی وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اب دیکھیے وہ اپنی قوم، اپنی برادری کے بارے میں فکر مند ہے، وہ کہتا ہے کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے مغفرت بھی کر دی ہے، میری معاف بھی کر دیا ہے، اور مجھے مکرمین میں داخل کر دیا ہے، مکرمین میں۔ دیکھیے وہاں یاد ہے آپ کو آیت نمبر 11 میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے مغفرت، 2 چیزیں نا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم،
تو پہلے اصول بتایا گیا تھا، اب اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ جو شہید ہو گیا پتھر کھا کے، بیچارے کی مغفرت بھی ہو گئی اور اس کو عزت کا اجر ملا، اجر کریم مل گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر پوری قوم جو تھی اس پر کسی عذاب کی ضرورت نہیں تھی، ایک آواز تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور فاذا ہم خامدون۔ ساری یہ جو مینڈک اچھل رہے تھے اور یہ چنگاریاں بھڑک رہی تھیں، ساری بجھ کر رہ گئیں۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس میرے بندوں پر کہ جو بھی رسول ان کے پاس آتا تھا اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ کتنی قوموں کو ہم نے پہلے بھی ہلاک کر دیا۔ لا یرجعون، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ چلیے جی، اب یہاں دوسرا پیراگراف ختم ہو گیا، اب یہاں پر تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 33 سے 50 تک 18 آیات ہیں یہ۔ اب دیکھیے دلیل، یہ لوگ کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ آیت لہم الارض المیتہ، ان کے لیے دلیل ہے مردہ زمین۔ مردہ زمین کون سی زمین؟ موسم خزاں کی زمین، جب پتجھڑ کے موسم کی زمین۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، اس کو زندہ کر دیا اور اس کو پھل لگ گئے جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے باغات بنا دیے، کھجور کے اور انگور کے چشمے جاری کر دیے، تو لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں۔ اور یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھوں کی نہیں ہیں۔ دیکھیے انسان سمجھتا ہے نا، خدا کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے یہ میں نے ٹریکٹر بنایا، میں نے ہائیبریڈ بیج لا کے لگایا، میری پیداوار دیکھو، میں نے کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، یہ بیج کہاں سے آئے؟ اصل بیج کہاں سے آئے؟ یہ زمین کہاں سے آئی؟ پانی کہاں سے آیا؟ فوٹوسنتھسس کیسے ہوئی؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ رزق خود بخود تم تو اس کے ذمہ دار تم ہو؟ تم ناشکری ہو، پھر شکر ادا کرو۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ کہتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بڑی سائنٹیفک آیت ہے، یہاں کہا گیا بے عیب ہے وہ ہستی جس نے ہر چیز جوڑ بنائی ہے، جو زمین میں تم اگاتے ہو، مما تنبت الارض، جو پودے اگاتے ہو نا، اس میں بھی نر مادہ ہے، کھجور میں بھی نر مادہ ہے، تو اسی سے پولینیشن ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر بیج بنتے ہیں، پھول ہوتے ہیں۔ اور وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے اندر بھی نر مادہ ہے، بکرا بکری ہے، انسانوں میں بھی مرد عورت ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ابھی بہت ساری چیزیں تم نہیں جانتے نا، اس میں بھی جوڑ چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہ جو الیکٹریکل کرنٹس ہیں، یا تار ہوتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے، تو ہر چیز کائنات کی کیا ہے؟ جوڑ ہے۔ اور یہاں سبحان کیوں کہا؟ بے عیب ہے۔ سبحان الذی کیوں کہا؟ سبحان الذی کیوں کہا؟ سبحان الذی اس لیے کہا اللہ کا کوئی جوڑ نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، اور ان لوگوں کے لیے رات میں بھی ایک دلیل ہے، اور ہم آہستہ سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور سورج وہ اپنی مستقر کی طرف گھوم رہا ہے، یہ عزیز علیم کا باندھا ہوا حساب ہے، اس کی تقدیر ہے، یعنی بالکل ٹھیک وقت پہ نکلتا ہے، ٹھیک وقت پہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، گھوم رہا ہے سورج۔ اور یہ سورج کے کرے کو گھمانے کے لیے دو صفات کی ضرورت تھی، کیا؟ ایک تو علم چاہیے تھا، دوسرے قدرت، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اور چاند قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، اور گھٹتا ہے، گھٹتا گھٹتے غائب ہو جاتا ہے، پھر نیا چاند طلوع ہوتا ہے۔ اور چاند جو ہے وہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر،
سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا، اور ولا اللیل سابق النہار، اور رات دن تک ہر چیز ایک مدار پر گھوم رہی ہے۔ یعنی دیکھیے کیا مطلب ہے اس کا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں ذرا کہ سورج چاند پر عاشق ہو گیا، تو لیکن چاند نے کہا اپنی جگہ پہ کام کرو، میرے نزدیک نہیں آ سکتے تم، کیونکہ چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے، سورج اپنا ڈیوٹی دے رہے، سمجھے؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، وہ اس کو چھو نہیں سکتا، سورج کو، چاند کو چھو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہاں سورہ قیامت میں ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج کو ہم ملا دیں گے۔ یعنی یہ نظام نہیں رہے گا، یہ رات 24 گھنٹے کا جو نظام ہے ہمارا، یہ باقی نہیں رہے گا قیامت کے دن، اور قیامت سے پہلے یہ نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا، اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جب دجال آئے گا تو دجال 40 دن تک رہے گا، وہ تو 40 دن تک رہے گا، تو ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن وہ نارمل ہوں گے۔ یہ 40 دن وہ قیام کرے گا، اس کے بعد قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ نظام اللہ کا نظام ہے، تقدیر العزیز العلیم ہے یہ، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو جہاز ہیں اس پر آپ چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں سمندر کا، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ لیکن جو مشرکین مکہ ہیں، ضدی ہیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اچھا، اب اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ بڑے ہی بخیل ہیں، کنجوس، مکھی چوس ہیں یہ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، انفقوا مما رزقکم اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کیوں خرچ کریں، مسلمانوں پہ کیوں خرچ کریں، اللہ نے خود ان کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ کی کوئی حکمت تھی ہوگی نا۔ اب دیکھیے الٹا مطلب لیتے ہیں، ہم کیوں خرچ کریں، اللہ کیوں جو ہے خود کھلائے ان کو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی، ان کو پکڑ لیا جائے گا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اور بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، ان کو وصیت لکھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، یا پھر کچھ خیرات کر لیں کہ میری طرف سے، وہ مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اور نہ یہ اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں کے پاس لوٹ سکیں گے، سڑک کے اوپر مار دے گا، کھیتی میں مار دے گا، روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دے گا، سفر میں مار دے گا، اچانک موت ان کو آ کر جکڑ لے گی۔ اب دیکھیے آیت نمبر 51 سے 68 تک، یہ 18 آیات ہیں، اس میں جنت اور دوزخ اور قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، اور یہ اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے اور کہیں گے ہائے خوابگاہ سے اٹھا دیا، اور کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ اور ایک آواز ہوگی کہ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب سنیے جنت والوں کا حال۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہین، وہ فاکہون، اور وہ مزے کر رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں، وہ سائے کے اندر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی ہوں گے،
ان کے لیے ہر قسم کا پھل ہوگا، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جو وہ آرڈر کریں گے وہ ان کے پاس حاضر ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام، رب رحیم کی طرف سے۔ دیکھیے ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھ، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں سلامتی کی، لیکن اللہ جب سلام کہے گا اس کا مطلب یہ ہے اللہ آرڈر جاری کرے گا، احکامات جاری کرے گا کہ اب یہ لوگ ہمیشہ سلامتی میں ہوں گے۔ اچھا، اب ہوگا یہ قیامت کے دن، یہ دوزخ والے جو ہیں، یہ بدماش، یہ وہ جنت والوں کی لائن میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ ایک منظر ہے دیکھیے، تو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چلو اس لائن میں نہیں، ادھر ہٹ جاؤ۔ وَامْتَازُوا کا مطلب ہے الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ اب دیکھیے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے بنی آدم کے بچوں تم لوگوں سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری ہی عبادت کرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان نے کئی لوگوں کو، کئی نسلوں کو تباہ کیا۔ آپ کو عقل نہیں ہے کیا؟ اس کے بعد وہ دوزخیوں سے کہا جائے گا ہٰذِہِ جہنم، یہ ہے دیکھو، ادھر جا رہے تھے نا تم لوگ، ادھر نہیں ادھر، ہٰذِہِ جہنم، غلط لائن میں مت جاؤ، یہ دروازہ تمہارا ادھر ہے۔ اور التی کنتم توعدون، جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، اور آج ہم الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے ہونٹوں کو سیل کر دیں گے، منہ کو، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو وہ حرام کماتے تھے، حرام اعمال، گندے اعمال، حرام کمائی۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون ڈالیں اور یہ دیکھ نہ سکیں، اور اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ان کی اپنی جگہ پر ان کے چہرے مسخ کر دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ آگے چل جا سکے نہ پیچھے۔ اور ہم دیکھیے ہم کون ہیں، ہم چاہیں تو ان کو تباہ کر کے رکھتے ہیں، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، پھر بچہ بن جاتا ہے، اس کو چیزیں یاد نہیں ہوتی، وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح چھوٹا بچہ یعنی رینگتے ہیں زمین کے اوپر بوڑھے، ان کو پھر دوبارہ بچہ بنا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے کہ کس طرح ہم بچپن سے جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا، اور پھر دوبارہ ان کو بچہ بنا دیتے ہیں۔ اب آ جائیے، اس کا اگلا پیراگراف ہے آیت نمبر 69-70، 2 آیات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف۔ دیکھیے آیت نمبر وہاں کیا کہا گیا تھا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ اب دیکھیے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ یہ آپ کو زیب دیتی ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ ایک یاد دہانی ہے اور صاف پڑھا جانا والا قرآن ہے۔ اس کا مقصد ہر اس آدمی کو ڈرانا ہے جو زندہ ہے۔ دیکھیے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، دیکھیے جو زندہ آدمی ہے نا وہ اسلام کی بات سن لے گا، جو زندہ نہیں ہے، جو کافر ہیں، وہ مردہ ہیں، جو قرآن، حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ کہ وہ ایکٹیو ہیں لیکن ہیں مردہ۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے بارے میں وہ قول سچا ثابت ہوگا، وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورۃ یاسین کا یہ آخری پیراگراف ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا اختیار کیا ہے، پاور کیا ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے انا خلقنا لہم، تو کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون،
اور یہ جو ان کی ملکیت ہیں انعام مویشی، اب اس کے یہ مالک ہیں، یعنی یہ بکریاں اور یہ بیل اور یہ گائے، یہ اونٹ، اونٹنیاں، دمبے، اور وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں کو، انعام کو کیا کیا؟ ہم نے ان کے تابع کر دیا، ان میں سے کچھ کا گوشت یہ کھاتے ہیں اور کچھ پر سواری کرتے ہیں، رکوب ہے ان کے لیے، یعنی اونٹنی پر سواری بھی کرتے ہیں، لوڈنگ بھی کرتے ہیں مال، اور ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور اس میں ان کے لیے مشارب بھی ہیں۔ مشارب کیا ہیں؟ دودھ پیتے ہیں، اونٹ کا دودھ، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، یہ سارے دودھ پیتے ہیں، بھینس کا دودھ۔ اور منافع اتنے ہیں کہ آپ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی، یعنی گوبر کے کیا منافع ہیں، سینگ سے کیا چیز بنائی جا سکتی ہے، بٹن کیسے بناتے ہیں، اور آنتوں سے ٹینس ریکٹ بنتی ہے، کھاد بنتی ہے، بلڈ میل ہے، بون میل ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ پوچھئے مت۔ اور پھر بائی پروڈکٹس، یعنی لسی ہے اور چیز ہے اور پیزا ہے، کتنی چیزیں آپ کی بنتی ہیں۔ افلا یشکرون، تو پھر یہ لوگ شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کے باوجود سنیے، یہ لوگ دوسرے خدا بنا لیتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، نمک حرام ہے نا، اللہ کھلاتا ہے، کھاتے کسی اور کی ہیں، گاتے کسی اور کی ہیں۔ اور فرمایا لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، غیر اللہ کو کیوں بناتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس توقع پہ کہ وہ مدد کریں گے، بچے کو امتحان میں پاس کریں گے، وہاں ایگزامینیشن ہال میں آ جائیں گے، ینصرون، اور بچی کی شادی کرا دیں گے، ملازمت دلوا دیں گے، مرے ہوئے ہیں۔ الہہ کے بارے میں یہ تصور کہ لعلہم ینصرون، تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتی۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ یہ قیدی بن کر یعنی اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی باتوں سے کہ آپ شاعر ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، گھڑ لیا ہے، اس ساحر ہیں، جادوگر ہیں، آپ یہ باتیں آپ کو آزردہ نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں، کیا دل میں ہے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کو اپنے نطفے پر غور کرنا چاہیے، اور آج یہ بڑا اکڑتا ہے، جھگڑالو بن گیا۔ پہلے کیا تھا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، مثالیں گڑھتا ہے اللہ کے لیے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق بھول جاتا ہے کہ میں کتنا حقیر نطفہ تھا، اور یہ کہتا ہے اکڑ کر مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی دفعہ اٹھایا وہی ان کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ خدا اپنی ہر مخلوق سے باعلم ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، اب یہ دو درختوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اور ریگستان میں ہوتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں مس کرتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، اور یہ دونوں ہیں تو سبز رنگ کی، ان کی ٹہنی، لیکن آگ اس میں سے نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے آپ لوگ جلاتے ہیں آگ۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ ہستی قادر علی ان یخلق مثلہم، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو کیا وہ آپ جیسے 6 فٹ کے آدمی کو نہیں بنا سکتی؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، یعنی اتنا بڑا آسمان، اتنے ان گنت ستارے، سیارے، ثوابت، چاند، سورج بنانے والا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، دیکھیے خالق العلیم کے بجائے خلاق العلیم کہا گیا، یعنی وہ آپ کو جب پیدا کرے گا نا، آپ کے عقیدے کے ساتھ، آپ کے اعمال کے ساتھ جوں کا تو پیدا کرے گا،
اور آپ کی فنگر ٹرپس پر جو آپ کی انگلیوں کے نشانات ہیں نا، یہ بھی بالکل بے عین ہی وہی ہوں گے، وہی ناک، وہی نقشہ، وہی چہرہ اور وہی رنگ روپ۔ اب جو ہے 2 آیتیں آخری ہیں، یدہ ملکوت کل شیء، وہ ہستی بڑی بے عیب ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی شہنشاہیت ہے، اور اسی کے طرف اے انسانوں تمہیں لوٹنا ہے۔ سورۃ الصافات قرآن مجید کی 37ویں سورت ہے، اور چھوٹی چھوٹی 182 آیات پر مشتمل ہے۔ بہت ہی خوبصورت اس کا انداز ہے، اور دل موہ لینے والی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اس کے 5 بڑے پیراگراف ہیں۔ دیکھیے، پہلا پیراگراف ابتدائی 74 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتے، اور جو رسولوں کا تسلسل ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ پے در پے تاریخ کے مختلف ادوار میں رسول بھیجتا رہا ہے، اس سلسلے کو بھی نہیں مانتے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ تو بتایا گیا ہے کہ ان کے ماننے والوں اور ان کے نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور خاص طور پر یہاں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بعد میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے اس کا، وہ آیت نمبر 75 سے 148 تک دوسرا بڑا پیراگراف ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ مخلصین ہوتے ہیں۔ مخلصین یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر لیتا ہے توحید کے لیے، ان میں شرک کا شائبہ نہیں ہوتا، ان کی فکر میں، ان کی دعوت میں وہ خالص ہوتی ہیں، پیور ہوتے ہیں، 100% مخلص نہیں ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخلص کر لیتا ہے، وہ مومن ہوتے ہیں، وہ محسن ہوتے ہیں، اور احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں مختلف پیغمبروں کا نام لے لے کر بالخصوص 7 افراد کو کہا گیا کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے تیسرے پیراگراف کی طرف، آیت نمبر 149 سے 166 تک۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ باطل ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی جنس وہ مادہ جنس ہے، وہ نر نہیں ہے، وہ جو ہے مادہ ہیں، اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ چوتھے پیراگراف میں آپ دیکھیے، چھوٹا سا پیراگراف ہے، آیت نمبر 167 سے 169 تک 13 آیات ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے، اور آخری جو پیراگراف ہے اس کا، وہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 آیات کیا ہیں، اکثر پڑھی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 180، 181، 182، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بے عیب ہے رب العزت، عزت و اقتدار کا مالک، آپ کا رب، عزت و اقتدار کا مالک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بے عیب ہے، اور ان سے پاک ہے جو صفات اس سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے تمام پیغمبروں پر جو بھیجے گئے کہ انہوں نے توحید کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اور کائنات کا پورا نظام چلانے والے رب العالمین ہی کی حمد و ثنا اور اسی کی تعریف ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر دیکھیے، ہم اب پہلے پیراگراف پر
بات کرتے ہیں جہاں توحید، رسالت اور آخرت کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ تو ابتدا میں گواہیاں ہیں، والصافات صفا کہ فرشتے صف باندھے ہوئے ہوتے ہیں، فالزاجرات زجرا اور وہ ڈانٹتے ہیں، فالتالیات ذکرا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی تذکیر کا سبب بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی، لوگوں سنو، ان الہکم لواحد، تم لوگوں کا الہ صرف ایک الہ ہے، اور وہ زمین اور آسمان کا رب ہے، رب المشارق ہے۔ اور آسمان کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے نچلے آسمان کو ہم نے کواکب سے سجا دیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ تو یہ کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا اعتراض کیا تھا، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ یہ سحر مبین ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ، اور ہم ہمارے آبا بھی کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ قیامت کا دن فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک ڈانٹ ہوگی، زجرہ ہوگا، اور اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، جو آخرت کا انکار کرنے والے کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ تو اس طرح پھر وہاں پر معاملات ان کے طے ہوں گے، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ طاغین تھے، متکبرین تھے اور مجرمین تھے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کو جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ایک پاگل شاعر، یعنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کہتے تھے، وہ شاعر کہتے تھے، کیا ایک پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں اور مرسلین کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو عذاب چکھنا ہی ہوگا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم لوگوں کو تمہارے عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی جو اہل ایمان کے لیے ہیں، کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، تو ان کے لیے پھل ہوں گے، معلوم رزق ہوگا، وہ باغات میں ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، محفل آراستہ ہوگی اور جام چھلکائے جائیں گے، اور وہاں پر نہ تو کوئی نشے کے برے اثرات ہوں گے، اور ان کے لیے شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، اور جن کی آنکھیں انڈوں کی طرح بڑی بڑی سفید ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے کے احوال پوچھیں گے۔ اور اس کے برخلاف جو دوزخ والے ہیں وہ جہنم کے بالکل درمیان میں ہوں گے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اور ان کے لیے شجرۃ الزقوم ہے، سینڈ کا درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، اور یہ دوزخ کی جڑ سے نکلنے والا ہے، اور اسی سے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ،
اسی سے یہ اپنا پیٹ بھریں گے، اور کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، اور فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین۔ غور فرمائیے کہ ڈرائے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے آیت نمبر 74 پر۔ اب دیکھیے یہاں دوسرا پیراگراف آ رہا ہے آیت نمبر 25 سے، اور یہاں 7 مختلف قوموں کا ذکر ہے۔ ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے حضرت نوح کا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ تو فرمایا ہم نے حضرت نوح کو پکارا اور وہ کتنا اچھا جواب دینے والے تھے۔ یہ مخلصین ہیں، مخلصین یعنی اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ، مخلص یعنی خالص کیے گئے، توحید کی دعوت کے لیے، خالص توحید کے لیے خالص کیے گئے۔ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو کرب عظیم سے ہم نے نجات دی، اور ان کی ذریت کے اندر یہ ساری چیزیں یعنی کشتی والوں کا تذکرہ باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، کہ حضرت نوح پر سلام ہو۔ اب یہ سلام کا لفظ ہے نا، بڑا کلیدی لفظ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو، کشتی والوں کو بچا لیا گیا تھا، اور باقی جتنی انسانیت تھی ان سب کو غرق کر دیا گیا تھا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بتایا گیا کہ حضرت نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ دیکھیے اب یہاں مخلصین کے بعد ایک لفظ آیا ہے قلب سلیم۔ سلیم کہتے ہیں عربی زبان میں صحت مند کو، جو ہیلدی ہوتا ہے۔ تو ہیلدی ہارٹ کیا ہوتا ہے؟ صحت مند خالص توحید ہے، اس میں شرک کا شائبہ نہیں پایا جاتا، کسی غیر اللہ کی اس میں مرعوبیت نہیں ہے۔ سن لیجئے ذرا غور سے، قلب سلیم کیا ہے؟ کہ اس میں کسی زندہ طاغوت کا یا کسی مردہ طاغوت کا روب نہیں ہے، اس کی مرعوبیت نہیں ہے۔ کوئی مرا ہوا آدمی ہے، غوث ہے، قطب ہے، مرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کی ہیبت، ان کی مرعوبیت نہیں ہے۔ نمبر 2، جو زندہ خدا ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو زندہ نمرود، زندہ فرعون ہیں، ان کا خوف نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے قلب سلیم، صرف اللہ پر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے والد سے لڑتے رہے، وہ نمرود سے لڑتے رہے، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر فلسطین پہنچے، اردن پہنچے، مصر پہنچے، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بڑھاپے میں اولاد ہوئی، بڑھاپے میں پھر اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دیا۔ تو اب یہاں حضرت ابراہیم کا قصہ آ رہا ہے، ذرا دیکھیے قلب سلیم کیا ہے۔ کہ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا ماذا تعبدون، کیا عبادت کرتے ہو تم؟ جھوٹ ہے۔ ائفکن آلہہ دون اللہ تریدون، اور فما ظنکم برب العالمین۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد کہا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر وہ ان سے جو ہے الگ ہو گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ اب ایک دن جب وہ وہاں عراق کے لوگ نہیں تھے، تو وہ میلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہ مندر میں گھس گئے آلہہ کے پاس، اور کہنے لگے تم لوگ کھاتے نہیں، لا تاکلون ما لکم لا تنطقون۔ بتوں سے کہنے لگے کیا ہوا تم بولتے نہیں، اور اب ان کی پٹائی شروع کر دی، بتوں کو مارنا چھوڑ دیا، اور ضربا بالیمین، سیدھے ہاتھ سے مارنے لگے۔ فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون، کہنے لگے تم خود اپنے ہاتھوں سے انہیں تراشتے ہو اور انہی کی پوجا کرتے ہو۔
یعنی وہ جو شاعر نے کہا نا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ ہی نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال بھی۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، تو کہا گیا کہ ان کے لیے دیوار چن دی جائے اور ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے ایک سازش کرنی چاہی اور ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ہم نے وہ ان کو ایک بڑھاپے میں بیٹا دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ دیکھیے حضرت اسماعیل کو کہہ رہے ہیں حلیم ہے، حلیم تھے، بردبار تھے۔ اور جب وہ بڑے ہوئے، حضرت اسماعیل ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل مکے کے، تو والد کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے۔ اب دیکھیے بیٹا کیسا وفادار ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو یہ آیت نمبر 102 ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں یہ نہیں کہہ رہا بیٹا خواب کی باتیں، خواب کی بنیاد پر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں، جو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کا خواب ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر ڈالیے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ فلما اسلما، اچھا دیکھیے اسلمہ نہیں ہے، اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل حضرت ابراہیم کو لٹا دیا۔ تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک فدیناہ بذبح عظیم، تو وہاں بیٹے کے بجائے ایک مینڈھا آ گیا، مینڈھا ذبح کر دیا گیا، اور اس کو ہم نے اس یادگار کر دیا اس کو، اور قیامت تک لوگ قربانی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا سلام علی ابراہیم، آپ کی خدمات پر آپ کو سلامتی ہے، سلامتی کے احکامات ہیں، آپ سلامت رہیں، مطلب دنیا اور آخرت میں آپ سلامت رہیں گے، اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ان کو حضرت سارہ کے بطن سے دوسرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی گئی، نبی من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان کو برکات سے نوازا اور حضرت اسحاق کو برکات سے نوازا۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ اب یہ ذرا ٹکڑا نوٹ کر لیجئے آپ، لیکن یہ بہت اہم جملہ ہے، ذرا بہت اہم جملہ ہے قرآن فہمی کے لیے، اور یہ جملہ ہے جناب آیت نمبر ہے 114 آیت ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہو گئے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل مکے میں ہیں، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق ہیں فلسطین کے اندر۔ ان دونوں کی ذریت میں اللہ کہہ رہا ہے محسن، اچھے لوگ بھی ہیں، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے، وظالم لنفسہ مبین، اور جو اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اب مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بنی اسماعیل سے ہیں، اور جتنے حضرت موسیٰ، ہارون وغیرہ ہیں
وہ بنی اسرائیل سے ہیں، وہ محسن ہیں، اور باقی جو یہودی عیسائی ہیں وہ بگڑ گئے، بھٹک گئے، اور مشرکین مکہ وہ بھی بھٹک گئے۔ تو یہاں محسن بھی ہیں اور ظالم لنفسہ مبین بھی ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت نوح کا قصہ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا، اب آ رہا ہے قصہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو کرب عظیم سے نجات دلائی، یعنی فرعون کی غلامی سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ان کی مدد کی اور وہ غالب ہو گئے، اور انہیں کتاب عطا کی گئی، انہیں سیدھا راستہ دکھایا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کذالک، اور اس کے بعد کہا گیا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر، ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین۔ فرعون سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات تھی، بنی اسرائیل کی تربیت کرنا کوئی معمولی بات تھی، توحید کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا کوئی معمولی واقعہ تھا۔ فرمایا اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، انہما من عبادنا المومنین، یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب دیکھیے حضرت نوح کا ذکر ہو گیا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ ہارون کا ذکر ہو گیا۔ آیت نمبر 123 سے حضرت الیاس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ بھی مرسلین میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت الیاس کا زمانہ حضرت آدم اور نوح کے بیچ میں ہے، شاید یہ وہی ہیں جن کے بارے میں بائبل نے کہا اینوک ہے، ENOCH، اور حدیث میں آتا ہے کہ چوتھے آسمان پر معراج کے موقع پر حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان الیاس لمن المرسلین۔ اب دیکھیے 123 نمبر آیت ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور موسیٰ ہارون کے بعد اب ان کا قصہ آ رہا ہے کہ یہ بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین۔ تو یہ لبنان کے رہنے والے تھے، حضرت الیاس بنی اسرائیل میں سے ہیں، لبنان کے رہنے والے تھے، اور لبنان کا شہر، شام کا شہر بعل بکہ، تو اس شہر کا نام بعل بکہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ لوگ بعل کی پوجا کرتے تھے، اور بکہ جو ہے ان کا بادشاہ تھا غالباً۔ بعل بکہ آج بھی موجود ہے، لبنان کا مشہور شہر ہے بعل بکہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بعل کو پکارتے ہو، بعل کی پوجا کرتے ہو، اور احسن الخالقین اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا اور تمہارے تو جو گزرے ہوئے باپ دادا ہے ان کا رب ہے۔ فکذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو بتایا گیا کہ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المومنین۔ تو یہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، نوٹ فرما لیجئے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں اور اس سورت میں، سورۃ الصافات میں، قرآن مجید بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بہت ہی عبادت گزار ہوتے ہیں، ان میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، وہ اللہ کے وفادار بندے ہوتے ہیں، اور بڑے اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے نا، سلام علی ابراہیم، اور سلام علی نوح اور فی العالمین، اور سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ تو اس کے برخلاف آپ جائیے بائبل میں، وہاں پر ایسی تحریفات ہوئی ہیں کہ نعوذ باللہ، یعنی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ حضرت نوح نے زنا کیا، حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، نعوذ باللہ،
اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنے پڑوسن بیرشیبہ کے ساتھ تعلقات تھے، تو گھناؤنا کردار انبیاء کا وہاں پیش کیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کی ساری تحریفات ہیں۔ اب اس کے بعد قصہ آ رہا ہے وَإِنَّ لُوطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو بچا لیا، اور ان کے ماننے والوں کو، ان کی بوڑھی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس۔ تو اب یہ 139 سے حضرت یونس کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے، اور انہی کا نام قرے میں نکلا تو وہ سمندر میں پھینک دیے گئے، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ لیکن پھر ہوا کہ انہوں نے وہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ذکر وہاں سورۃ الانبیاء میں ہوا ہے، اور پھر ہم نے ان کو ساحل پر پھینک دیا، اور وہ بہت بیماری کی حالت میں تھے۔ وہاں پر ہم نے ایک درخت اگا دیا، اور اس کے بعد وہ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، ہم نے کہ 100,000 یعنی 1,00,000 لوگوں کی آبادی کی طرف ان کو بھیجا، فآمنوا، وہ ان پر ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، اور ان کو ایک خاص وقت تک ہم نے زندگی کی مہلت عطا کی۔ اب یہاں سے دیکھیے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، یہ تیسرا پیراگراف ہے، آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 186۔ فاستفتہم، ذرا ان سے پوچھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے پوچھیے۔ اب درمیان میں دیکھیے یہاں یہ قصے کیوں یہاں درمیان میں یہ قصے کیوں سنائے گئے حضرت سارے انبیاء کے، کہ اے مشرکین مکہ، یہ سارے انبیاء توحید کے لیے کام کرتے رہے ہیں، بت پرستی کے خلاف، اور تم لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو، اور اس پر ایک اور ستم بالائے ستم یہ کہ تم لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ ذرا پوچھئے علی ربک البنات ولہم البنون، ان مشرکین سے پوچھئے کہ اللہ کے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے، تم تو لڑکی کو پسند نہیں کرتے، لڑکی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے ہو، اور ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، پوچھا گیا کہ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے، مادہ بنایا ہے؟ کیا انہوں نے اس کی گواہی دی ہے؟ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتیں ہیں؟ بے وقوفی کی باتیں ہیں ساری۔ اور یقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ نے کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، جھوٹے ہیں یہ، اور اس نے لڑکوں کے بجائے لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ما لکم کیف تحکمون، پاگل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور چھپی ہوئی مخلوقات کے درمیان نسب کا تعلق قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات حاضر کیے جانے والے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ تو اب اس کے بعد بتایا گیا کہ فرشتے تو اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور وہ کہیں گے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو صف بستہ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیشہ فرشتے کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، بے عیب اللہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پیراگراف 169 سے وہ شروع ہو رہا ہے
167 سے 169 تک یہ 13 آیات ہیں۔ اور تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان الزامات سے اور ان باتوں سے درگزر کیجئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور اب دیکھتے جائیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ تو یہاں انتظار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور بشارت ہے، اس میں تسلی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آخری 3 آیات ہیں، خلاصہ 180، 181، 182۔ اب دیکھیے یہ حاصل ہے اس کا، توحید کا، یعنی سبحان ربک، آپ کا رب بے عیب ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور بال خدا نہیں ہے، پتھر خدا نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی تھی، ان کا باپ بت پرست تھا، تو یہ سبحان ربک، تمہارا رب بے عیب ہے، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، اور رب العزہ ہے، یعنی طاقتور خدا ہے، یعنی وہ لاچار نہیں ہے اور عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ رب العزہ کا مطلب ہے عزت اور اقتدار کا مالک ہے، اور ان الزامات سے پاک ہے اما یصفون، جو اس سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی توحید کی تبلیغ پیغمبر کرتے رہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہو پیغمبروں پر، مرسلین پر، کہ کیا خدمات انہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں انجام دی ہیں۔ حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ اور ہارون نے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل نے، اور پھر حضرت الیاس نے، اور اس کے بعد پھر حضرت یونس نے، یہ ان سارے لوگوں کا، حضرت لوط نے، ان سب کا یکے بعد دیگرے یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے وہ کون ہے؟ سبحان ربک کہا گیا نا، ربک آپ کا رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب رب العالمین ہے، اور اس کی حمد بھی ہے۔ دیکھیے، حمد بھی ہے اور سبحان بھی ہے، یعنی اس کے لیے الحمدللہ بھی کہنا ضروری ہے، اس کے لیے سبحان اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام مثبت صفات اس کی ہیں، کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ شہید ہے، وہ وکیل ہے، تمام مثبت صفات اسی کی ہیں۔ اور سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام منفی صفات سے وہ پاک ہے، کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ مرتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ بھولتا نہیں، یہ سبحان ہے۔ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی سے آراستہ ہے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اسی کی تبلیغ انبیاء کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے خالص توحید کے لیے وہ چن لیے جاتے ہیں، وہ مخلصین ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خدمات پر سلام، سلام علی المرسلین۔ تو یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے سورۃ الصافات، اور اگلی صورت ہے سورۃ صاد۔ سورۃ صاد قرآن مجید کی 38ویں صورت ہے، اور یہ بھی ایک مکی صورت ہے، اور اس کی 88 آیات ہیں، اور اس کے 8 پیراگراف ہیں۔ ابتدائی 16 آیات میں تمہید ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تاریخ کیا کہتی ہے، توحید اور شرک کے مقابلے کے بارے میں مختلف قوموں کا کیا رویہ رہا ہے۔ دوسرا پیراگراف آیت نمبر 17 سے 29 تک ہے، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے سچے واقعات اور ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1000 قبل مسیح ہے، اور یہ فلسطین کے
حکمران رہے ہیں، نبی رہے ہیں، نیک آدمی تھے۔ اور پھر ان کے بیٹے کا ذکر تیسرے پیراگراف میں ہے، آیت نمبر 30 سے 40 تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا زمانہ 950 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 41 سے 44 تک چوتھا پیراگراف ہے، اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی داستان رقم کی گئی ہے۔ اور پھر پانچواں پیراگراف ہے 45 سے 48 میں، اس میں بھی متفرق انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سورت صافات میں بھی مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا گیا تھا، اور آخر میں کہا گیا تھا سلام علی المرسلین، انبیاء کی خدمات پر سلام، ان پر سلامتی ہو۔ اب یہاں بھی یہی چیز آپ کو ملے گی، یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور متفرق انبیاء کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک متقین ہے، ایک طاغین ہے، دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ جو دو الفاظ ہیں متقین اور طاغین، ان کے درمیان جو تقابل ہے وہ سورہ نبا میں بھی ہے، سورہ صاد میں یہاں ہے اور سورہ نبا میں وہاں پایا جاتا ہے۔ اور آخری جو پیراگراف سے پہلے پیراگراف ہے، 7واں پیراگراف ہے، اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، اور ابلیس ایک ظالم ہے، ابلیس انسانوں کا دشمن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس کی دام سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آخری اس کا حصہ ہے، آخری 3 آیات پر مشتمل سورہ صاد کا حصہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ لوگوں سے پیسہ نہیں مانگتے، اور یہ جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے، اور اس حقیقت کو اب آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد آپ ایک ایسا زمانہ آئے گا آپ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو قبول کر لیں گے۔ تو سورہ صاد یہ ہے، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو تسلیم کر لو، اور کافر متکبر ہیں، مغرور ہیں، اور یہاں انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو چلیے پہلے پیراگراف کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والا قرآن گواہی دے رہا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، تو بتایا کہ کافر اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور تاریخ سے سبق نہیں لیتے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو پہلے ہلاک کیا ہے اور ان کا وجود بھی نہیں ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، دیکھیے یہ ہے اصل بات، کہ اب ان کو تعجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور انہی کے اندر سے آئے ہیں، مکے کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ منذر منہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، لیکن کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر کذاب، کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اور بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کئی خداؤں کے بجائے یہ ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ اب دیکھیے یہاں کشمکش کا سبب ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کئی خدا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ان لوگوں نے کیا کہا، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا نہیں، اپنے الہہ پر ڈٹے رہو، اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یعنی یہ جو لات منات اور کئی قسم کے خدا ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں، ڈٹے رہو ڈٹے رہو۔ یہ تھا
ان کا رویہ اور یہ تھی ان کی ضد اور سوچ۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں شک میں بھی مبتلا ہے۔ اب یہ تاریخ سے ان کو پہلے بتایا گیا تھا نا، آپ کو یاد ہے کہ آیت نمبر 3 ہی میں کہا گیا تھا، آیت نمبر 3 ہی میں کہا گیا تھا کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ اب یہاں پر آ گیا، دیکھیے آیت نمبر 12 میں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک العذاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقابی۔ یعنی یہاں دیکھیے مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے تمہاری بھی شامت آنے والی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو نا؟ اب سنو کہ اس سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے اور کھونٹوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور مختلف احزاب نے، سب نے رسولوں کا انکار کیا، سب نے رسولوں کا انکار کیا۔ کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، پرانی جو ہلاک شدہ قومیں ہیں انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا اور میرا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ پہلا پیراگراف ختم ہو گیا۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، ڈرا رہے ہیں تمہاری شامت آ سکتی ہے، تاریخ سے سبق حاصل کرو، شرک چھوڑ دو۔ اور وہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک لے لیں، اور وہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ڈٹے رہو، اصبروا علی آلہتکم۔ چلیے آیت نمبر 17 سے اب دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایب۔ اصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔ کیا باتیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ساحرٌ کذاب کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ذی الایب، قوت والے تھے اور اواب تھے، یعنی اللہ کی طرف بار بار پلٹتے تھے۔ ان کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، اور ان کے لیے پرندے جمع ہوتے تھے۔ جب یہ نغمہ سرائی کرتے تھے اللہ کی حمد میں تو پہاڑ اور پرندے بھی ہم آواز ہو جاتے تھے، اور ان کے لیے ہم نے حکومت کو مضبوط کیا اور ان کو حکومت بھی دی، اور ان فصل الخطاب اور گفتگو کی ان کو صلاحیت دی۔ اب ادھر دیکھیے آپ کہ حضرت داؤد پیغمبر بھی تھے، نبی بھی تھے، اور متقی پرہیزگار بندے بھی تھے۔ آدھی رات نماز پڑھتے تھے اور سال میں 6 مہینے روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناغہ، ایک دن روزہ ایک دن ناغہ۔ اب اس کے بعد ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد کے گھر میں کچھ لوگ رات کے وقت داخل ہو گئے، تو قالوا لا تخف، کہنے لگے کہ ڈریے نہیں، اور ایک مسئلہ ہے اس کا مسئلہ حل کر دیجئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور اس نے کہا کہ یہ بھی جو ہے میرے حوالے کر دو، اور یہ اپنی گفتگو سے مجھے دبا گیا۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بڑا ظلم کیا ہے اس نے تمہاری یہ دمبی مانگ کر۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی حضرت داؤد کو احساس ہو گیا کہ اوہو یہ تو فرشتے ہیں اور یہ آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے ان سے امتحان لیا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ،
انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ رکوع میں گر گئے اور اللہ کی انابت کی، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ۔ تو دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو تقرب حاصل ہے حضرت داؤد کو۔ اور اب یہاں پر وہ آیت آ رہی ہے تبصرہ، دیکھیے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا۔ یہی کافر لوگ خیال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دوزخ ہے۔ اہم سوال یہاں کیا جا رہا ہے اور یہ ہے آیت نمبر 28 سورہ صاد کی، ذرا غور کیجئے۔ یہ قرآن مجید کا اہم ترین مضمون ہے، بار بار آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں سورہ سجدہ کے اندر کہا گیا تھا کہ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الحشر میں کہا گیا تھا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور دوزخ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہاں کہا گیا تھا سورۃ القلم میں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا مسلمین اور مجرمین کا ہم ایک جیسا احوال کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر سورہ صاد کے اندر یہ بات آ رہی ہے، ذرا اس پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ دیکھیے یہ سیاست دانوں کے بارے میں ہے اور ڈکٹیٹروں کے بارے میں، ذرا سمجھیے اس کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے والوں کو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی طرح ایک جیسا سلوک کریں گے؟ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے آپ، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین جو شرک سے بچتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، متقین ہیں، ان کو فجار کی طرح رکھیں گے؟ ان کو کیا ہم جنت میں داخل کریں گے؟ دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ ایک زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، ایک فساد فی الارض کے مجرم ہیں اور ایک متقین ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ فاجر، فاسق، فجار ہیں۔ متقین اور فاجر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد سنیے، اب وہ مشہور آیت ہے، آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک، ایسا نہیں ہو سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، قرآن۔ دیکھیے کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ والقرآن ذی الذکر، نصیحت والا قرآن ہے، قرآن کا ذکر ہوا، اور یہ کیا ہے؟ مبارکن، بابرکت کتاب ہے یہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس پر تدبر کریں۔ دیکھیے عربی زبان میں دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس پر غور کریں، پیچھے جو حکمتیں ہیں اس پر غور کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ یہ اس سے یاد دہانی اور سبق حاصل کریں۔ دیکھیے ادھر ذرا غور کیجئے بات کو۔ پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان کی اور عالم اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ججز قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہمارے جرنل قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمارے صحافی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمارے جو ماہرین معاشیات ہیں وہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتوں کے جو زعماء ہیں
وہ قرآن میں نہ تدبر کرتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں. یہ ہے آفت. تو یہ کون ہونا چاہیے ان کو؟ اولو الالباب. اچھا پھر قرآن کے ساتھ کون قرآن کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں؟ وہ بیچارے غریب لوگ، مسکین لوگ جو حفظ کر لیتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا ان کو. قرآن کی محبت میں حفظ کر لیتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، آپ کے امام ہیں، لیکن ترجمہ نہیں آتا، عالم دین نہیں ہے، وہ معاشرے کے با اختیار لوگ نہیں ہیں. اور ان میں بہت کم ہیں جو اولو الالباب ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ لیتذکروا اولو الالباب. اہل عقل اس پر یہ غور و فکر کرے. لیدبروا آیاتہ. یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے. ادھر دیکھیے، اگر پاکستان کے اولو الالباب، اگر عالم اسلام کے اولو الالباب اس پر تدبر کرے اور تذکر کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آیت کیا کہہ رہی؟ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی. کتاب، پھر پڑھتا ہوں آیت، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یعنی یہاں پر قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ تدبر ہے، تو وہ تذکر ہے. اب چلیے یہاں سے ایک نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 30 سے 40 تک. یہ تیسرا پیراگراف ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. پچھلا پیراگراف حضرت داؤد کے بارے میں تھا. اور حضرت دیکھیے ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمرانوں کا ذکر کیا ہے. کچھ حکمران ایسے تھے جو ظالم تھے، اور کچھ حکمران ایسے تھے جو نیک تھے. ان میں بعض انبیاء اور نبی تھے. نمبر 1، قرآن نے ذوالقرنین کا ذکر کیا. یہ ایک عادل حکمران تھے. قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ بھی ایک عادل حکمران تھے اور اللہ کے نبی تھے. قرآن نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور انہوں نے بڑے زبردست لیڈر تھے. بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، فرعون کا مقابلہ کیا انہوں نے. قرآن نے حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا. یہ دونوں نبی بھی تھے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اس کے بعد قرآن نے ذوالقرنین کا ذکر کیا سورۃ الکہف میں. وہ بھی ایک عادل حکمران تھے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمرانی کی. تو یہ قرآن مجید کے وہ کردار ہیں جو صاحب اقتدار تھے. اب آ جائیے، قرآن ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کے پاس حکومت تھی. جیسے نمرود کے پاس حکومت تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. قرآن جو ہے فرعون کا ذکر کرتا ہے، اس کے پاس بھی حکومت تھی. قرآن حامان کا بھی ذکر کرتا ہے. اور ایسے کردار قرآن میں ملتے ہیں جو اللہ کے باغی تھے، حکمرانی ان کو عطا کی گئی تھی. اچھا، حضرت سلیمان کا ذکر آگے وہ ہم سورۃ النمل میں بتا چکے ہیں. انہوں نے اپنے اقتدار کو اسلام کے لیے استعمال کیا اور ملکہ سبا کو مسلمان کیا، اور وہ مسلمان ہو کر فلسطین آ گئی، یمن سے فلسطین آ گئی. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ اپنے اقتدار کو اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں. چلیے جی، آیت نمبر 30 سورہ صاد. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. تعریف ہو رہی ہے، دیکھیں کتنا اچھا بندہ تھا. اور حضرت داؤد کے بیٹے تھے سلیمان، اواب تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. اور ان کو جو ہے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، تو گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. اور یہ مغرب کا وقت تھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. اچھا، گھوڑوں سے محبت جیسے ہوتے نا دنیا میں، جیسے
آغا خان ہے، اس کو گھوڑے بہت پسند ہیں، بہت سے لوگ گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی محبت نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے تھی۔ احببت یعنی حب الخیر عن ذکر ربی، گھوڑوں سے ان کی محبت تھی۔ اور اب اس کے بعد بتایا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور حضرت سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً کیا کہا، رب اغفر لی۔ ان کے والد نے کو بھی آزمایا گیا تھا، انہوں نے بھی فوراً استغفار کیا تھا، خر اناب، اور وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو حضرت سلیمان کو نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دی جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو۔ تو یہ ہوا یہ کہ پھر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی، اور وہاں 2 حکومتیں ہو گئیں فلسطین میں۔ اس کے بعد 12 جو ہے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ان کی قائم ہو گئیں۔ دیکھیے، انہوں نے دعا کی تھی کہ ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز میں آگے بڑھے، اور تو پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نماز میں آگے بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک شیطان تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اس کو، اور میں چاہتا تھا کہ اس کو باندھ دوں، اور لیکن پھر مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور تم پھر اس کو دیکھتے، تم اس کو، تو ان کے لیے پھر بتایا گیا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی، اور وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اچھا، یہ جنات کی ان کے پاس فوج تھی، اور ایک پرندوں کی فوج تھی، ایک انسانوں کی فوج تھی، اور یہ غوطہ خوری کرتے تھے جنات ان کے لیے۔ ریڈ سی یعنی جو بحر احمر کہتے ہیں، اس میں یہ غوطہ خوری کرتے تھے، اور ان کے پاس بنا تھے۔ بنا تو مستری کو کہتے ہیں، انجینئرز جو بلڈنگز بناتے ہیں، اور غواص جو ہے وہ غوطہ خوری کرنے والے تھے۔ اچھا، اور بعض آخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ جنات ایسے تھے جو سرکش، ان کو وہ باندھ کے رکھتے تھے وہ بیڑیوں کے اندر، اور یہ ہماری عطا تھی۔ اور وَإِنَّ لَهُ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ تقرب رکھتے تھے، اللہ کے قریب تھے، اور ان کا بہترین انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 4تھا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت 41 سے 48 تک ہے، یہ حضرت ایوب کے بارے میں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ دیکھو یہاں میسج کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو شیطان نے مجھے چھو کر اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو انہیں حضرت ایوب کو جلد کی بیماری ہو گئی تھی۔ ادھر دیکھیے ذرا، اب معجزہ ان کا کیا ہے ذرا سمجھیے۔ تو اللہ نے کہا ارکض برجلک، اپنا پیر ماریے اور ایک چشمہ جاری ہو جائے گا۔ دیکھیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کو 2 قسم کی دوائیاں دیتا ہے، ایک پینے کی دوا دیتا ہے، ایک لگانے کی دیتا ہے۔ کہا یہ زخم ہے، اس کے اوپر یہ ٹیوب لگائیے، آپ یہ مرہم لگائیے اور یہ پیجئے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، یہ جلد کی بیماری تھی، تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ کو 2 قسم کی دوائیاں لینی ہیں۔ یہ جو پانی ہے معجزانہ طور پر چشمہ جاری ہو گیا ہے، ھذا مغتسل بارد وشراب، اس میں آپ نہائیں گے بھی اور اس کا پانی پئیں گے بھی۔ پینے کی دوا بھی ہے، نہانے کی، لگانے کی بھی دوا ہے۔ اور
اب وہ ان کے سارے بچے بیوی سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، جلد کی بیماری تھی، کنٹیجیس تھی، پینڈیمک تھی نا. دیکھیے اس سے یہ مسئلہ بھی نکل گیا کہ جب بیماری پھیلنے والی ہو تو احتیاط کرنی چاہیے. تو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا خاندان واپس کیا، اور وَمِثْلَهُمْ اس سے دگنا خاندان ہو گیا ان کا، اور اللہ کی خاص رحمت تھی. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے اس میں ایک نصیحت کا سامان موجود ہے. سامان کیا ہے؟ کہ مشکل میں صبر کرتے ہیں. مشکلات، سب سے زیادہ مشکلات پیغمبروں پہ آتے ہیں، اور ان کے مخالف کون ہوتے ہیں؟ نمرود اور فرعون اور ابو جہل. مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. توحید کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور اب وہ ایک قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک جھاڑو لے کر ان کو مار دیجئے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو صابر پایا. نعم العبد، کتنے اچھے بندے تھے. انہو اواب. دیکھیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آیت نمبر 17 میں، سورہ 7 کی آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد کو اواب کہا گیا، اور آیت نمبر 40 میں، آیت نمبر 30 میں حضرت سلیمان کو اواب کہا گیا، اور آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب کو اواب کہا جا رہا ہے. اواب اس میں مبالغہ ہے، آب یعوب سے، یعنی پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والا. اب اس کے بعد اب مختصراً 45 سے 48 تک 3 آیات میں کئی پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے. وَاسْكُرْ عبادنا، میرے بندوں کا ذکر کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولو الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو 2100 قبل مسیح کا ہے. ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق ہیں حضرت سارہ کے بطن سے. یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں جنہیں جیکب کہا جاتا ہے، اور ان کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. ان کے 12 بیٹے ہیں. کہا گیا کہ یہ اولو الایدی والابصار، یہ صاحب بصیرت لوگ تھے. ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، اور یعنی توحید کے لیے خالص، دین کے لیے خالص. اور یہ لوگ مصطفین الاخیار، they were chosen، مصطفیٰ تھے، اخیار تھے، بہترین لوگ تھے. ہم اور اس ذکر کیجئے حضرت اسماعیل کا، حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے، اور والیسع، یسع جو ہے حضرت یوسف کی اولاد میں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. اور ذوالکفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسو کی اولاد تھے. یعنی حضرت اسحاق کے ایک بیٹے یعقوب تھے، ایک عیسو تھے، یہ عیسو کی اولاد میں سے تھے. ایوب، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب کے بیٹے تھے. ذوالکفل لفظی معنی تو ہے نصیب والا، کفل کہتے ہیں نصیب کو، اور ذو کہتے ہیں والے کو. ذوالکفل کل من الاخیار، تو یہ سب سلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے. اب یہاں سے دیکھیے ایک پیراگراف آ رہا ہے، پہلے ذکر کر چکا ہوں 49 سے 64 تک. یہاں تقابل ہے متقین اور طاغین کا. ھذا ذکرن، اب یہ ھذا ذکرن کون سا ہے؟ وہ پہلی آیت میں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کیا؟ صاد والقرآن ذی الذکر. اور آیت نمبر 29 میں کیا کہا گیا تھا؟ کہ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو، پیراگراف آیت نمبر 49 سے 64 تک کی آیات پر مشتمل ہے، اور یہاں متقین اور طاغین کا فرق بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام مختلف ہوگا. اور سورہ نبأ میں بھی اس قسم کا تقابل ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات. اب بتایا گیا کہ متقین کے لیے باغات ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کا پھل ہوگا، مشروبات ہوں گے، اور شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، اور
اس کے برخلاف ان للطاغین لشر مآب، طاغین کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم یصلونہا، اور دوزخ جس میں یہ داخل ہوں گے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، زخموں کا دھون ہوگا، اور یہ ان کے لیے کوئی استقبال نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس پیراگراف میں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 65 سے 85 تک بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں، پہلے پیراگراف میں بتایا گیا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منذر ہیں، وہی بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 65 میں۔ قل، اعلان کر دیجئے، انما انا منذر، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، منذر ہوں، نذیر ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، واحد ہے، قہار ہے، اور زمین آسمان کے نظام اور ان کے درمیان کو چلانے والا ہے، عزیز ہے، غفار ہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں بتایا گیا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، کہ میں تو صرف اور صرف ایک کھلا نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے ابلیس کا قصہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے، بڑی اہم بات ہے یہ، کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ ابلیس کو بھی کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اور آدم کے بارے میں کہا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے آدم کی تکمیل کر دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم میں اپنی روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ دیکھیے اس میں ایک پہلی بات جو معلوم ہوئی کہ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اب وہ روح کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ آدم، اچھا، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے انکار کر دیا، استکبر وکان من الکافرین۔ تو اللہ نے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہیں کر سکا اس کو جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا تھا۔ غور کیجئے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا، یہ بھی ان کی فضیلت ہے، اور اس کے اندر روح پھونکی۔ لما خلقت بیدی، بیدی، اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور عالین، سنیے عالین بھی خاص قرآن کی اصطلاح ہے، فرعون بھی، ان فرعون علا فی الارض، عالی تھا، وہ بھی علو چاہتا تھا، وہ عالین، بڑا بنتا تھا، اور کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہے، اور تجھ پر وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوگی، تو میری رحمت سے محروم رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب ابلیس کی عمر لمبی ہے، بہت لمبی ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اب اس نے کہا، سنیے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت اور تیرے اقتدار کی قسم کہ میں آدم کی اولاد کو سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے خاص سلیکٹڈ بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا، اور نہیں چلتا۔ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں پر ابلیس کا داؤ نہیں چلتا۔
قال فالحق، تو کہا کہ ٹھیک ہے یہی حق ہے، والحق اقول، میں تو سچ کہتا ہوں۔ اب سن لو، اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور دوزخ کو تجھ سے بھر کے رہوں گا اور تیرے پیروکاروں سے سب سے بھر کے رہوں گا۔ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، یعنی انسانوں میں سے، جنات میں سے تیری جو بھی پیروی کریں گے، من عام ہے، من تبعک منہم، دوزخ کو بھر کے رہوں گا۔ اس کے بعد جناب وہ آخری پیراگراف ہیں، آیت 86 87 88، 3 آیات ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ چندہ نہیں لے رہے ہیں، آپ ان کے اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، اور آپ تکلف کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ قرآن پیش کر رہے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ دیکھیے پہلی آیت میں بھی کہا گیا تھا نا، قاد یعنی صاد ذی ذکر، وہ اسی کا کو کہا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی یہ جو ہے یہ ذکر للعالمین ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کی خبر جو ہے تم بہت جلد جان لو گے، کچھ مدت کے بعد۔ اس میں قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہاری شامت آنے والی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔